جی ناظرین، میں ہوں ذوالفقار گرامانی اور سپریم کورٹ نے ایک اہم آرٹیکل 63A کے حوالے سے فیصلہ سنا دیا ہے۔ اس فیصلے کا بہت ہی شدت سے انتظار تھا۔ نہ صرف اپوزیشن یعنی عمران خان کی پارٹی کو اس حوالے سے شدت سے اس فیصلے کا انتظار تھا، بلکہ حکومتی اتحاد جو ہے وہ بھی اس فیصلے کے حوالے سے انتظار کر رہا تھا، بلکہ خاص طور پہ وہ اراکین جو باہر جانا چاہ رہے تھے ملک سے باہر، وہ بھی اس فیصلے کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں گے یہ فیصلہ کیا آتا ہے اس کے بعد، کیونکہ قومی اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر اجلاس ہونے ہیں آئینی ترامیم کے حوالے سے، وہ بھی ڈیپینڈ کر رہے تھے اس فیصلے کے اوپر کہ اس فیصلے کے حوالے سے سپریم کورٹ کیا فیصلہ سنانے جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A کے حوالے سے نظر ثانی درخواست دائر تھی، اور اس نظر ثانی درخواست کے حوالے سے یہ سماعت پانچ رکنی جو بینچ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں، وہ اس کیس کی درخواست کی سماعت کر رہا تھا، اور نظر ثانی درخواست کا فیصلہ جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے۔ 5 جج صاحبان نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں، پانچوں کے پانچوں ججوں نے نظر ثانی درخواست منظور کر لی ہے۔ کوئی بھی ایک جج بھی اختلاف کرتے ہوئے نظر نہیں آیا، یعنی 5-0 سے نظر ثانی کے حوالے سے فیصلہ سامنے آیا ہے کہ درخواست جو ہے وہ منظور کی جاتی ہے، جبکہ اس سے پہلے جسٹس منیب اختر صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا آرٹیکل 63A کے حوالے سے، وہ فیصلہ کالا دم قرار دے دیا گیا۔ مختصر فیصلہ اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت نے سنا دیا ہے۔ آرٹیکل 63A کے حوالے سے نظر ثانی درخواست جو تھی وہ نظر ثانی درخواست منظور کر دی گئی ہے، اور جسٹس منیب اختر کا جو فیصلہ تھا وہ کالا دم قرار دے دیا گیا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد آرٹیکل 63A جو تھا، آرٹیکل 63A کے مطابق قومی اسمبلی کے اندر یا پارلیمنٹ کے اندر کوئی بھی ممبر اگر کسی پارٹی کا ممبر ہے، وہ فلور کراسنگ کرتا ہے، یعنی کسی اور پارٹی کو جا کے ووٹ کرتا ہے، تو ووٹ تو کاؤنٹ ہو جائے گا لیکن وہ ممبر نااہل ہو جائے گا۔ یہ جو آئین کے اندر درج تھا آرٹیکل 63A کے مطابق۔ لیکن پھر عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو عدم اعتماد کی تحریک کے دنوں میں جب صدر عارف علوی صدر تھے، تو صدر عارف علوی نے ایک ریفرنس بھیجا عدالت کو کہ اس پہ اوپینین چاہیے آرٹیکل 63A کے حوالے سے، اور پھر فیصلہ سامنے آیا، یا یوں کہہ لیں کہ رائے عدالت نے، سپریم کورٹ نے رائے دی کہ جو کوئی بھی ممبر اگر وہ فلور کراس کر کے ووٹ ڈالتا ہے کسی اور پارٹی کو، تو وہ ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا، اور جو ممبر ہے وہ ممبر خود بھی معطل ہو جائے گا، یعنی وہ ممبر بھی نہیں رہے گا۔ تو فیصلہ آرٹیکل 63A کے حوالے سے اس طرح آیا کہ اس کی ٹائمنگ کو بھی کہا گیا کہ ٹائمنگ ایسی تھی جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ رہی تھی، تو سپریم کورٹ نے یہ رائے دی، یہاں صدر عارف علوی نے اس حوالے سے رائے مانگی۔ کل بھی یہ صورتحال سپریم کورٹ کے اندر دیکھی گئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے علی ظفر تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں ان سے کہا گیا کہ اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ریفرنس جو تھا وہ 12 سال سے پڑا ہوا تھا، تو عدالت اس کو نہیں دیکھ رہی تھی، عدالت اس کو دیکھ رہی تھی، اس ریفرنس کو دیکھ رہی تھی جو 4-5 دن پہلے آیا تھا، تو یہ کون سا انصاف تھا؟ تو یہ صورتحال تو تھی، لیکن اس صورتحال کے حوالے سے جو بنیادی طور پہ سیاسی کشمکش بنی ہوئی تھی وہ اس طرح کی تھی کہ حکومت جو ہے، یعنی شہباز شریف کی حکومت یا اتحادیوں کی حکومت یا پھر بلاول بھٹو صاحب کہہ لیں، تمام تر یعنی حکومتی اتحاد کہہ لیں، وہ اس کوشش میں تھا کہ آئین کے اندر ترامیم لائی جائے۔ جوڈیشل پیکیج کے حوالے سے قومی اسمبلی کے اجلاس طلب ہوئے، سینٹ کے اجلاس طلب ہوئے، اور پھر وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی طلب ہوا، سنڈے کے دن بھی اجلاس طلب ہوئے۔ یہ تاریخ میں بہت ہی کم ہوتا ہے کہ سنڈے کو، یعنی جب چھٹی ہوتی ہے تو اجلاس طلب کیا جائے۔ یہ بجٹ کے دنوں میں اجلاس تو اس طرح کے ہوئے ہیں، لیکن ویسے تاریخ میں اس طرح بہت ہی کم دیکھا گیا ہے۔ لیکن پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے حمایت نہیں کی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے 8 ووٹ جو تھے وہ حکومت کو چاہیے تھے۔ اگر حکومت 8 ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو یہ آئینی ترامیم منظور ہو جاتی۔ آئینی ترامیم کے حوالے سے کیونکہ وہ کسی اور جماعت سے، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو ممبران ہیں یا تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں، وہ اس آئین کے آرٹیکل 63A کے
जस्टिस मुनीब के फैसले के बाद वो कोई भी दूसरी पार्टी का, यानी इमरान खान की पार्टी का या मौलाना फजल रहमान की पार्टी का, वो शहबाज शरीफ को वोट नहीं कर सकता था, या आईनी तरमीम में हुकूमती जो हिमायत है वो नहीं कर सकता था, क्योंकि वो हिमायत करता भी तो वोट शामिल ना होता, गिना न जाता, और वो खुद भी नाअहल हो जाते। ये कानून था। तो हुकूमत फंसी हुई थी कि उनको अगर मौलाना फजल रहमान साहब 8 के 8 वोट की हिमायत करेगा तो वो फिर क्योंकि पार्टी हिमायत कर रही है, तो वो फिर पार्लियामानी लीडर, पार्टी का लीडर हिमायत कर रहा है, तो वो फिर वोट भी काउंट होगा और फिर मेंबर भी मुअत्तल नहीं होगा। लेकिन अगर पार्टी के लीडर के खिलाफ वो वोट डालेगा, यानी फ्लोर क्रॉसिंग करेगा, तो वोट भी नहीं होगा और वो खुद भी नाअहल हो जाएगा। तो कानून जो था वो सदर आरिफ अलवी ने जो कानून जो राय भेजी थी, मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से, तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये फैसला दे दिया था, राय दे दी थी, तो उसके बाद ये सूरत हाल मुश्किल हो गई थी। तो फिर इस फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त जो है वो दाखिल की गई, लेकिन नज़रसानी दरख्वास्त भी नहीं लग रही थी। और फिर अचानक ये हुआ कि नज़रसानी दरख्वास्त जो है काजी फैज़ ईसा साहब ने लगा दी। एक ऐसे वक्त में लगाई जब टाइमिंग का इशू फिर भी हुआ कि पहले तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के दौर में अगर ये सदर आरिफ अलवी ने राय मांगी थी, तो राय भी टाइमिंग इंपॉर्टेंट थी कि अदम एतमाद के दिनों में ये कैसी राय मांगी जाती है कि किसी और पार्टी का मेंबर जो है वो इमरान खान के खिलाफ वोट देगा या शहबाज शरीफ को वोट देगा, तो फिर वो वोट भी नहीं गिना जाएगा और मेंबर भी मुअत्तल हो जाएगा। तो राय आ गई तो बहरहाल ये फैसला हो गया, लेकिन अब वो राय यानी रुकावट खत्म हो गई है। अब चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने पुराना आइन जो था, यानी ये जस्टिस मुनीब के फैसले से पहले वाला आर्टिकल 63 है वो बहाल कर दिया है। नजरसानी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। जस्टिस मुनीब अख्तर का फैसला कालादम करार दे दिया है। पांचों के पांचों जजों ने फैसला कालादम करार दे दिया है। अब यह है कि कोई भी किसी भी पार्टी का, तहरीक इंसाफ का या मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी का, अगर शहबाज शरीफ को वोट करता है तो वो उनको वोट मिल जाएगा। वो बंदे खुद मुअत्तल हो जाएंगे लेकिन वोट मिल जाएगा। तो अब हुकूमती इत्तेहाद अगर आईनी तरामीम के लिए किसी और पार्टी के बंदे अपनी तरफ लाएगी तो उनके लिए दरवाजे खुल गए, पहले बंद थे लेकिन अब खुल गए। तो इस हवाले से ये जो फैसला था, मुख्तसर फैसला इस वक्त चीफ जस्टिस ने काजी फैज़ ईसा साहब की तरफ से, उनकी बेंच की तरफ से आ चुका है। तफसीली फैसला जो है वो बाद में आएगा, लेकिन ये जो 2-3-4 दिन जो गुजरे और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने पीर को, यानी पीर के दिन, इस केस के हवाले से आर्टिकल 63A की नज़रसानी के हवाले से केस सुनने के लिए समाअत मुकर्रर की, तो बड़ा अहम दिन था। पीर का दिन बहुत ही बड़ा अहम दिन था कि देखेंगे इस हवाले से क्या फैसला आता है, क्योंकि ये फैसला अगर आएगा तो फिर आईनी तरमीम कौमी असम्बली में, सेनेट में शहबाज शरीफ वाले कामयाब करवा सकते हैं, बिलावल भुट्टो साहब वाले कामयाब करवा सकते हैं। लेकिन अगर ये फैसला नहीं आता तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब की मिन्नतें करनी पड़ेगी कि आप वोट दे दें। तो इस फैसले का बड़ा इंतज़ार था। लेकिन पीर के दिन जब केस की समाअत लगी तो अदालत के अंदर के मामला सामने आ गए। यानी अदालत के अंदर जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत केस को सुनने का, यानी बेंच बनाने का फैसला आया, तो 3 सीनियर जज साहबान, क्योंकि वो बेंच बनाते हैं, चीफ जस्टिस बैठते हैं, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को ऑर्डिनेंस के बाद हटा दिया गया था, वो आउट हो गए थे, और अमीनुद्दीन साहब, जस्टिस साहब जो थे वो कमेटी में आ गए थे। तो फिर कमेटी के इजलास में फिर मंसूर अली शाह साहब नहीं आए कि ये क्या तरीका है। फिर उन्होंने एतराज़ उठा दिया कि जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों हटाया, तो वो नहीं आए। तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने फिर 5 रुकनी बेंच बनाई, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी थे। लेकिन जब पीर को समाअत शुरू हुई तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब नहीं आए केस सुनने, वो कुर्सी खाली रह गई। तो फिर चीफ जस्टिस ने समाअत मुलतवी कर दी और कहा कि हम कोशिश करेंगे कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब आएँ, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब नहीं आए। तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जगह पे जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल किया गया बेंच में। अब इसके अंदर सेनेटर अली जफर साहब जो थे वो तहरीक इंसाफ के सेनेटर भी हैं, तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, इमरान खान के वकील भी कह लें, तो वो अदालत के सामने पेश हुए और अदालत के सामने पेश हुए
لیکن عدالت کو کہا کہ یہ آپ نے جو بینچ بنائی ہے یہ قانونی آئینی بینچ نہیں ہے، کیونکہ جسٹس منیب نے یہ فیصلہ دیا تھا، اور جب نظر ثانی کی درخواست آتی ہے تو وہ جج ہوتا ہے بینچ کے اندر جس نے کیس لکھا ہوتا ہے، فیصلہ دیا ہوتا ہے، تو اس وقت جسٹس منیب اختر نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو کہ جو آئین کے حوالے سے کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے، جو بینچ تشکیل دینے کا معاملہ ہوتا ہے، وہ چیف جسٹس اور 2 سینئر جج صاحبان ہوتے ہیں۔ لیکن آرڈیننس کے بعد بھی اگر صورتحال دیکھیں کہ آپ نے اپنا امین الدین صاحب کو اگر لائے ہیں، تو پھر بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ ان کا ہونا، یعنی 3 کا ہونا تو لازمی تھا۔ یہ 3 تو نہیں تھے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس امین الدین صاحب تھے، تو انہوں نے بینچ کیسے بنا دیا؟ لمبے دلائل دینے کی کوشش کی علی ظفر صاحب نے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ وہ دلائل دے رہے تھے، اور پھر ایک دن تو ایسا آیا، یعنی کل پرسوں کا دن تو ایسا آیا کہ جو وکلا تھے تحریک انصاف کے، وہ باہر بینر لے کے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ 300 وکلا تھے، 400 تھے، 500 تھے، جتنے بھی تھے وہ ان کا کلیم ہے، لیکن وہ پتلے جلا رہے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے۔ اور علی ظفر جو تھے وہ اندر جو کمرہ عدالت نمبر 1 ہے وہاں پہ وہ دلائل دے رہے تھے کہ آپ کا بینچ غلط ہے، جسٹس منیب اختر صاحب کو نکالنا غلط ہے، اور 2 جو کمیٹی کے ممبران ہیں سینئر وہ بینچ نہیں بنا سکتے، 3 جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں۔ تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں وہ آ کے چیف جسٹس صاحب کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ آپ دیکھیں، فیصلہ دے کے دیکھیں، ہمارے وکلا جو ہیں باہر کھڑے ہیں، 300-400 وکلا، تو دھمکی دینے تک کی بات آ گئی تھی، اور پھر وہ جو کاظمی صاحب تھے ان کو نکالا گیا تھا کمرہ عدالت نمبر 1 سے۔ علی ظفر صاحب نے بھی ڈس اون کر دیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر علی ظفر صاحب کو بھی یاد دلایا گیا کہ آپ بھی سینیٹر ہیں، پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں، اور یہ بندہ بھی جو تھا وہ پی ٹی آئی کا کلیم کر رہا ہے، اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ریسپانسیبل نہیں ہیں؟ تو علی ظفر صاحب بھی بڑے تلخ دلائل، لہجہ ان کا میٹھا تھا لیکن دلائل ان کے تلخ تھے کہ آپ جو بیٹھے ہیں چیف جسٹس صاحب، آپ غیر آئینی طریقے سے بیٹھے ہیں، یہ بینچ بھی نہیں بن سکتا اور بینچ چل بھی نہیں سکتا۔ علی ظفر صاحب کی یہ استدعا تھی کہ مجھے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ وہ جیل میں ہیں تو وہ اجازت مانگی جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کیس کے اندر درخواست گزار ہیں، تو میں اپنے کلائنٹ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو آئین کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب کا کہنا تھا کہ یہ تو آئین کا معاملہ ہے، اور عمران خان صاحب تو سابق وزیر اعظم رہے تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم آئین کو نہیں مانتے۔ لیکن بہرحال ان کی درخواست جو تھی، یعنی درخواست بینچ کے حوالے سے جو اختلاف کی درخواست تھی، یا بینچ کو نہیں ماننے کے حوالے سے جو درخواست تھی، وہ درخواست تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مسترد کر دی، تو پھر قاضی صاحب بینچ پہ جو اعتراض کی درخواست ہے وہ مسترد اور کر یہ دی، نہیں ہوگی۔ لیکن علی ظفر صاحب کو یہ اجازت دی گئی کہ آپ جا کے عمران خان صاحب سے ملیں، بانی پی سے جا کے ملیں۔ آج جب سماعت ہوئی، یہی ہوگا تاریخی دن، آرٹیکل 63A کے حوالے سے فیصلہ آیا، تو آج جب صبح علی ظفر صاحب آئے 11 بجے کے بعد 11:30 بجے تک، تو یہ صورتحال ہوئی کہ علی ظفر صاحب نے کہا کہ میں عمران خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی، لیکن پولیس کے افسران بھی وہاں پہ بیٹھے تھے۔ اب یہ ملاقات جو ہے کسی درخواست گزار یا کسی کلائنٹ و وکیل کے درمیان ملاقات اس طرح نہیں ہوتی کہ پولیس کے افسران بھی بیٹھے، ہم کیا مشورہ کریں۔ وہ صبح آ کے چیف جسٹس صاحب کو یہ سنا رہے تھے اپنی کہانی، علی ظفر صاحب، اور پھر علی ظفر صاحب نے یہ کہا کہ ہم، یعنی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ اس سماعت میں یا اس پروسیڈنگ کے دوران آپ حصہ نہ لیں، یعنی تحریک انصاف بائیکاٹ کرتی ہے۔ تو بانی پی ٹی آئی نے، تحریک انصاف نے بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا، تو علی ظفر صاحب کو کہا گیا کہ آپ تحریک انصاف کے وکیل کے بطور تو آپ بائیکاٹ کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ عدالت کے معاون کے طور پہ آپ کو معاون مقرر کیا جا سکتا ہے اگر آپ کا اعتراض نہ ہو؟ تو علی ظفر صاحب نے کہا کہ عدالت کا جو حکم ہوگا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو علی ظفر صاحب موجود رہے، وہ دلیل دیتے رہے، وہ خود ان کے دلیل تھے کہ 11 بجے کے بعد، یعنی جب میں نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے، اس کے بعد مجھے عدالتی معاون مقرر کیا گیا، تو اب میں نے وہ اس عدالتی معاون کے طور پہ اپنے دلیل دی ہیں، تو وہ اس میں وہ کاؤنٹ کیے جائیں، یعنی میں اب تحریک انصاف کا وکیل نہیں، عدالت کا معاون کے طور پہ، مددگار کے طور پہ میں یہاں پہ موجود ہوں۔ لیکن بہرحال
اس ساری صورتحال کے اندر علی ظفر صاحب نے پھر یہ کہا کہ جو جوڈیشل پیکج سنایا آ رہا ہے، بلاول بھٹو صاحب نے بھی کل یہ کہا ہے کہ 25 اکتوبر سے پہلے جوڈیشل یعنی آئینی ترمیم ہونا چاہیے، اور یہ جو جوڈیشل پیکج ہے یہ بنیادی طور پہ آپ کے لیے یعنی آئین کے اندر ترمیم کی جا رہی ہے، اور اس سے ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ اس کا آغاز ہو جائے گا۔ تو پھر اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے علی ظفر کو کہا کہ علی ظفر اب آپ حد سے آگے بڑھ رہے ہیں، ہم آپ پہ توہین عدالت بھی لگا سکتے ہیں، اس طرح آپ بات نہ کریں۔ تو یہ آج جو بنیادی طور پہ نکات تھے، اور وہ نکات بھی میرے سامنے ہیں، میں آپ کو یہ پڑھ کے بھی سناتا ہوں کہ سپریم کورٹ آرٹیکل 63A نظر ثانی کیس کی جب سماعت شروع ہوئی تو 5 رکنی بینچ تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے۔ جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس مزار عالم خان میاں خیل بینچ کا حصہ ہیں۔ علی ظفر نے کہا کہ کل عدالتی ہدایت پر بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات ہوئی۔ علی ظفر ملاقات کرنے کے حوالے سے اپنی آگاہی دے رہے تھے چیف جسٹس صاحب کو۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ ملاقات میں پولیس افسران بھی بیٹھے تھے، یہ کوئی وکیل اور کلائنٹ کی ملاقات نہیں۔ عمران خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی استدعا کی ہے۔ پہلے یہ پتہ چل جائے کہ عمران خان کو خود دلائل کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے۔ بیرسٹر علی ظفر کا کمرہ عدالت میں مجوزہ آئینی ترمیم کا ذکر بھی پھر وہ لیا ہے۔ چیف جسٹس نے آئینی ترمیم کا ذکر کرنے سے علی ظفر کو روک دیا۔ پھر علی ظفر صاحب نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ مجھے روک رہے ہیں۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ میں چند سیکنڈ بات کرتا ہوں، آپ روک دیتے ہیں۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ اگر آپ بات کرنے دیں گے تو میں 7 منٹ میں بات کر کے چلا جاؤں گا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ بے شک 6 گھنٹے بات کریں، میں سنوں گا۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ آپ ایک بلا جواز قسم کی استدعا، علی ظفر صاحب کو کہا گیا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہ آپ ایک بلا جواز قسم کی استدعا کر رہے ہیں۔ علی ظفر صاحب، آپ ایک سینئر وکیل ہیں، بہار کے سابق صدر ہیں۔ تو علی ظفر صاحب نے کہا میں بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں بانی پی ٹی آئی ہی کی بات کروں گا، آپ آفیسر آف کورٹ ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا آپ آفیسر آف کورٹ ہیں، 5 منٹ آپ ضائع کر چکے ہیں۔ علی ظفر صاحب نے کہا میں اگلے 7 منٹ میں کمرہ عدالت سے باہر ہوں گا، یعنی مجھے بات کرنے کی اجازت دی جائے، میں 7 منٹ کے بعد اگلے 7 منٹ کے بعد میں کمرہ عدالت سے باہر ہوں گا۔ علی ظفر صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو اجازت نہیں دیں گے تو پیش نہیں ہوں گے۔ اب دوسرا آپشن اس میں یہ ہے، علی ظفر صاحب نے پھر یہ بھی کہا کہ کچھ ترامیم جو ہیں وہ حکومت لانا چاہتی ہے۔ تو جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے پھر ان کو روکا، چیف جسٹس صاحب نے بھی روکا، آپ نے اگر بات کرنی ہے تو آج سے نہیں، شروع سے آپ کو پھر کرنا پڑے گا، جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا۔ چیف جسٹس صاحب نے پھر کہا کہ آپ سیاسی گفتگو کر رہے ہیں تاکہ کل سرخی لگے، اخباروں میں میڈیا میں سرخی آئے، آپ اس لیے سیاسی گفتگو کر رہے ہیں۔ علی ظفر صاحب نے پھر جواب دیا کہ آج بھی اخبار کی ایک سرخی ہے کہ آئینی ترامیم 25 اکتوبر سے قبل لازمی ہے، یہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا، وہ حوالہ دے رہے تھے کہ آج بھی اخبار میں سرخی لگی ہے کہ 25 اکتوبر سے پہلے آئینی ترمیم ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں اس بات کا معلوم نہیں ہے۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت ہے، اس بینچ کی تشکیل درست نہیں۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بینچ درست نہیں، آئینی نہیں، قانونی نہیں۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اس بینچ کے سامنے کارروائی جاری نہیں رکھ سکتی، یعنی عمران خان نے کہا کہ ہم کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اور پھر بانی پی ٹی آئی عمران خان نے یعنی ان کے وکیل جو ہیں علی ظفر صاحب نے سماعت کا بائیکاٹ کر دیا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کیا ہم آپ کو عدالتی معاون مقرر کر دیں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ علی ظفر صاحب نے کہا کہ عدالتی حکم پر کوئی اعتراض نہیں۔ عدالت نے علی ظفر کو عدالتی معاون مقرر کر دیا۔ تو علی ظفر صاحب نے کہا کہ حکومت آپ کے لیے آئینی ترامیم اور جوڈیشل پیکج لا رہی ہے، اگر آپ نے فیصلہ دیا تو یہ ہارس ٹریڈنگ کی اجازت ہوگی، علی ظفر نے یہ کہا، جس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اب آپ حد کراس کر رہے ہیں۔
چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو توہین عدالت کا نوٹس کر سکتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ فیصلے سے پہلے توہین آمیز باتیں کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ یہ بہت بڑا بیان ہے، ایسی بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہارس ٹریڈنگ کی اجازت دے رہے ہیں۔ تو علی ظفر صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ بار کی جو اصل درخواست تھی وہ تحریک عدم اعتماد میں ووٹنگ سے متعلق تھی۔ سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس اور آئینی درخواستوں کو یکجا کر دیا، علی ظفر صاحب کا یہ کہنا تھا۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ عدالت نے آئینی درخواستیں یہ کہہ کر نمٹا دی کہ ریفرنس پر رائے دے چکے ہیں۔ علی ظفر صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ نظر ثانی کا دائرہ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی محدود ہوتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کوئی آئین یا سزائے موت سے ناخوش ہو سکتا ہے، لیکن عمل درآمد کرنے کا سب پابند ہوتے ہیں کہ کسی کو اگر سزائے موت بھی ہو جائے تو وہ اس پہ پابند ہوتا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ چیف جسٹس نے مزید یہ کہا کہ کیا کوئی جج حلف اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ آئین کی اس شک سے خوش نہیں ہوں؟ وہ حلف بھی اٹھائے اور بعد میں کہے کہ میں آئین کی اس شک سے خوش نہیں ہوں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ سب لوگ ملٹری رجیم کو جوائن کر لیتے ہیں اور پھر جمہوریت کا راگ شروع کر دیتے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب کا کہنا تھا کہ اگر صدارتی ریفرنس پر فیصلہ نہیں رائے ہے تو اس پر عمل درآمد کیسے ہو رہا ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے مزید کہا کیا صدر نے کہا تھا کہ رائے آ گئی ہے اب ایک حکومت کو گرا دو؟ علی ظفر صاحب آپ کو یاد ہے حاصل فضنجو صاحب نے سینٹ الیکشن پر کیا کہا تھا؟ چیف جسٹس صاحب نے سوال کر لیا۔ سینٹ جیسے ادارے میں الیکشن کے دوران کیمرے لگائے گئے تھے، چیف جسٹس صاحب کا یہ تھا کہنا۔ علی ظفر صاحب آپ کیوں ایک فیصلے سے گھبرا رہے ہیں؟ کیوں گھبرا رہے ہیں آپ دلائل دیں، شاید ہم یہ نظر ثانی درخواست مسترد کر دیں۔ چیف جسٹس صاحب علی ظفر صاحب سے مخاطب تھے۔ علی ظفر صاحب نے کہا ہم نے فلور کراسنگ پر تاحیات نااہلی مانگی تھی۔ علی ظفر صاحب نے مزید کہا اس پر عدالت نے کہا آپ اس پر پارلیمنٹ میں قانون سازی کر سکتے ہیں۔ آرٹیکل 63A کا فیصلہ دینے والے اکثریتی ججز نے رائے کا لفظ لکھا یا فیصلے کا لفظ استعمال کیا؟ چیف جسٹس صاحب نے سوال کر دیا۔ یہ تو اس عدالت نے طے کرنا ہے کہ وہ رائے تھی یا فیصلہ تھا۔ علی ظفر صاحب نے پھر اس طرح جواب دیا۔ چیف جسٹس صاحب نے پھر مزید کہا کہ مطلب آپ اس حد تک نظر ثانی کی درخواست کی حمایت کرتے ہیں کہ لفظ فیصلے کی جگہ رائے لکھا جائے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جج کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ کوئی رکن منحرف ہوا ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے مزید کہا کہ پارٹی سربراہ کا اختیار ہے وہ کسی کو منحرف ہونے کا ڈکلیریشن دے یا نہ دے، یہ پارٹی سربراہ کر سکتا ہے۔ جج کون ہوتا ہے؟ سیاسی جماعتیں کسی جج یا چیف جسٹس کے ماتحت نہیں ہوتی، چیف جسٹس کا مزید یہ کہنا تھا۔ سیاسی جماعتیں اپنے سربراہ کے ماتحت ہوتی ہیں، کسی جج کے ماتحت نہیں ہوتی ہیں۔ جسٹس امین الدین صاحب نے بھی کہا کہ پارلیمانی پارٹی کے سربراہ کا انتخاب کون کرتا ہے؟ علی ظفر صاحب نے جواب دیا کہ جی وہ ارکان پارلیمنٹ کرتے ہیں۔ مواقع پر وہ خان کو بھی پڑ جاتا ہے۔ آرٹیکل 63A فیصلہ ایک جج کے مارجن سے اکثریتی فیصلہ ہوا تھا، صرف ایک جج زیادہ تھا اس میں۔ کیا ایک جج کی رائے پارلیمنٹ پر بھاری ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ کو کوئی تشریح لینی تھی تو دوسری قانون سازی کر سکتی ہے، جو علی ظفر صاحب نے کہا کہ پھر وہ قانون سازی کر سکتی ہے پارلیمنٹ۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جمہوریت اس لیے ڈی ریل ہوتی رہی ہے کہ یہ عدالت غلط اقدام کی توثیق کر رہی ہے، پہلے اسی لیے جمہوریت ڈی ریل ہوتی تھی کہ پھر عدالتیں جو ہے وہ غلط اقدام کی توثیق کرتی ہیں۔ عوام کے ساتھ یہی چیز ہوگی تو پھر ہم جسٹس نعیم اختر افغان صاحب بھی بولے جو جسٹس منیب اختر کی جگہ شامل تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کل یہاں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دے کر دیکھیں، کل عدالت میں وکیل اندر آئے، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دے کر دیکھیں۔ کیا ایسے ڈرایا دھمکا کر فیصلے لیے جا سکتے ہیں؟ نعیم اختر صاحب سوشل میڈیا پر چل رہا ہوتا ہے کہ فلاں جج نے ٹھا کر دیا، فلاں جج نے ٹھا کر دیا۔ جسٹس نعیم اختر افغان صاحب کہہ رہے تھے کہ سوشل میڈیا پہ پھر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے مزید کہا کہ کیا آپ مجھے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ کل میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا؟ یہ جو سانس ہے یہ میری آخری ہے یا میں کل زندہ رہوں گا؟
میں جو کچھ باہر چل رہا ہے اس پر میں آنکھیں بند نہیں کر سکتا، علی ظفر صاحب نے جواب جس دیا کی مرضی ہے کہ باہر جو کچھ چل رہا ہے میں اس پہ آنکھیں بند تو نہیں کر سکتا۔ تو پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا میں اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ اندر کچھ نہیں چل رہا۔ تو چیف جسٹس صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا کہ اگر آپ جج صاحبان جو ہیں وہ ساتھ بیٹھ جائیں، علی ظفر صاحب کی طرف سے مشورہ آ رہا تھا، تو پھر چیف جسٹس صاحب نے بھی مشورہ دے دیا کہ آپ سیاستداں اگر آپس میں آپ نے بھی مفت مشورہ دیا ہے، ہم بھی مفت مشورہ دیتے ہیں کہ آپ سیاستداں بھی اگر مل بیٹھ کے مسئلہ حل کریں، یعنی مل بیٹھیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ اور چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ جس طرح کا مشورہ دے رہے ہیں لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ادارہ کوئی ٹوٹ گیا ہے۔ اس پہ سپریم کورٹ نے یہ بھی ایک رائے مانگی کہ کیونکہ صدر نے یہ ریفرنس کے حوالے سے رائے مانگی تھی، تو کیا یہ فیصلہ ہم صدر کو بھیج دیں کہ وہ فیصلہ کرے کہ یہ رائے تھی، فیصلہ تھا یا درست تھا، کیا تھا۔ تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو تھے وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ صدر کو معاملہ نہیں بھیجا جا سکتا۔ فاروق ایش نائک صاحب بھی موجود تھے، فاروق ایش نائک صاحب نے بھی اپنے دلیل دیے، اور پھر عائشہ گلالئی صاحب کا ذکر بھی کیا کہ عائشہ گلالئی صاحبہ جو تھی وہ تحریک انصاف کی ممبر تھی، لیکن پھر عمران خان صاحب یا ان کے خلاف ہو گئی تھی تو وہ ان کو ہٹانا چاہ رہے تھے۔ تو وہ کیا لازم ہوتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کہے یا صدر کہے تو وہ ممبر کو آپ ہٹائیں؟ تو پھر جو فاروق ایش نائک صاحب تھے انہوں نے پھر عائشہ گلالئی کا ذکر بھی کر دیا تھا۔ تو بہرحال یہ صورتحال تو تھی، اور یہ تھا کہ علی ظفر صاحب بائیکاٹ کر کے چلے گئے تھے، تحریک انصاف بائیکاٹ کر کے چلی گئی تھی، عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کی اجازت بھی نہیں ملی تھی، ان کی بینچ پہ درخواست جو تھی یا ان کے خلاف جو تھی اعتراض جو تھے وہ بھی مسترد کر دیے گئے تھے۔ بینچ بھی چلی، چیف جسٹس صاحب نے جو بینچ بنائی وہ بھی چلی، 5 کے 5 جو بینچ کے رکن تھے انہوں نے سماعت بھی کی، اور سماعت میں سب کو سنا گیا، اور سب کو سننے کے بعد علی ظفر صاحب کے بائیکاٹ کے بعد بینچ نے 5 رکنی بینچ نے پانچوں کے پانچوں ججوں نے آرٹیکل 63A کا جو فیصلہ جسٹس منیب اختر کا تھا وہ کالا دم ہو گیا، اور جسٹس منیب اختر کے فیصلے کو کالا دم قرار دے کر جسٹس منیب اختر کے فیصلے کے حوالے سے جو نظر ثانی درخواست تھی وہ منظور ہو گئی۔ تو اب یہ درخواست تو منظور ہو گئی، اب قومی اسمبلی میں اگر تحریک انصاف کے یا کسی مولانا فضل الرحمان صاحب کے لوگ جو ہیں وہ آئینی ترمیم میں ووٹ ڈالیں گے تو وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں، ان کو اجازت مل گئی۔ یعنی اب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے 8 ووٹ مانگے جائیں یا کسی اور سے مانگے جائیں، یعنی کہ اب کسی اور سیاسی پارٹی کے ممبر کو بھی کہا جا سکتا ہے، جس کو ہارس ٹریڈنگ کہہ رہے ہیں، فلور کراسنگ کہہ رہے ہیں، یعنی وہ بندہ تو فارغ ہو جائے گا لیکن ووٹ جو ہے حکومت کو مل جائے گا۔ یعنی وہ جو حکومت ہے وہ ووٹ حاصل کرنے میں جو کمی تھی ووٹوں کی، اب وہ تحریک انصاف سے، آزاد اراکین سے، سنی اتحاد سے، مولانا صاحب کی پارٹی سے، کہیں سے بھی وہ اپنے ووٹ لے کر ان کا ووٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ پھر وہ بندے اگر فارغ ہو گئے تو فارغ ہو جائیں، لیکن حکومت آئینی ترمیم کر سکتی ہے۔ اور یہ فیصلہ جو ہے اب سپریم کورٹ سے 25 اکتوبر سے پہلے آ چکا کہ جو پرانا آئین تھا آرٹیکل 63A کے حوالے سے کہ ووٹ تو تحریک انصاف کا ہو یا کسی اور پارٹی کا، وہ کسی اور پارٹی کو ووٹ کر سکتا ہے، وہ فیصلہ بحال ہو گیا۔ اب 25 اکتوبر سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، جن کے پتلے جلائے جا رہے تھے، جن کے جو تحریک انصاف کے وکلا باہر احتجاج کر رہے تھے، اندر دھمکیاں دے رہے تھے، لیکن فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف آ گیا، تحریک انصاف والے بائیکاٹ کر گئے۔ تو اب قومی اسمبلی میں یا سینٹ کے اندر دیکھیں کہ اب جو ہے آئینی ترمیم میں جو رکاوٹیں تھیں کہ وہ اراکین ملنا ان کو مشکل تھے، 8 جو اراکین تھے، 12-13 کم سے کم اراکین جو تھے چاہیے تھے حکومت کو۔ اب حکومت دوبارہ کوشش کرے گی کہ اب تو ہمارے لیے دروازے کھل گئے ہیں، کہ اب تو ہم تحریک انصاف سے، مولانا صاحب کی پارٹی سے، کہیں سے بھی۔ آج مولانا صاحب نے کہا کہ میں یعنی لمبی تاریخ ہے JUI کی، کبھی ہمارا رکن جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ میں ملوث نہیں رہا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اب دیکھیں کہ اس تاریخی فیصلے کے بعد اب قومی اسمبلی میں آئینی ترامیم جو ہے وہ کیسے آ سکتی ہے، کامیاب ہو سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ پہلے تو تھوڑی سی مشکل تھی حکومت کو، لیکن اب تو مشکل وہ آسان ہو گئی ہے ان کی اس فیصلے کے بعد۔ تو بہرحال آج کا یہ جو فیصلہ تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی 5 رکنی بینچ نے دے دیا، جسٹس منیب اختر کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا،
آرٹیکل 63A کے حوالے سے، اور 5 کے 5 رکنی جج صاحبہ نے فیصلہ دیا ہے، اور جو تحریک انصاف تھی وہ بائیکاٹ کر کے چلی گئی تھی علی ظفر صاحب کی صورت میں۔ عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک پہ اجازت بھی نہیں دی گئی۔ تو آرٹیکل 63A کا جو نظر ثانی کا فیصلہ، جو کہ 2022 سے نظر ثانی کی درخواست تھی، وہ نہیں سنی جا رہی تھی، تو بہرحال وہ نظر ثانی کی درخواست لگی اور فیصلہ آیا کہ جسٹس منیب کا فیصلہ کالا دم۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔